ابو جی کا ذکر ہوتا ہے اور یہی سوال مجھ سے ہر بندہ کرتا ہے جی کہ کیس کا کیا بنا. اسٹارٹنگ میں ہم لوگوں نے جتنا زور سے ہم لوگوں نے لگایا اس کو ہم لوگوں نے پرسو بھی کیا, جہاں تک ہم کاز کر سکتے وہ بھی کی, سب کچھ کیا. اتنا بڑا نام جس کا ماشاء اللہ گینس بک میں ماشاء اللہ ان کا نام ہے, ایک سوالیہ یہ جو کوشچن مارک ہے اس کا حل ہونا چاہیے. 28 سال کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا. اگر کوئی کیس پٹ اپ کرنا چاہیں, نکلوانا چاہیں, فائنلائز کروانا چاہیں تو اس کے لیے 2 دن بھی بڑے ہوتے ہیں. چشمدید گواہ سے کہتے ہیں, بندہ بھی زندہ ہے, اس کا نام حاجی حسن ہے, وہ بھی اپنے آخری لمحوں پہ چل رہا ہے, کسی وقت اس کی بھی شاید ڈیتھ ہو جائے, مر جائے. وہ ایک بندہ موجود ہے, جیتا جاگتا بیٹھتا ہے, اور وہ ابھی تک انڈسٹری میں بھی موجود ہے. اس سے اس بات کا اگر سوال پراپر طریقے سے کیا جائے تو وہ بتا دے گا کہ وجوہات کیا بنی. بتا دو, اب تو تم دنیا سے جانے والے ہو, کم از کم ذکر ہی کر دو, ہاں جی یہ انہوں نے کروایا یا یہ وجہ بنی, پیسے کے لیے کیا, شہرت کے لیے کیا, کوئی وجوہات بنی. اور صرف ویزا لگوانے کے لیے اسلام آباد گئے تھے وہ, اور ویزا لگوا کے واپس آ رہے تھے. ہمیں تو بس رات کو 1:30 بجے کال آئی, اور اس کے بعد گجرانوالہ پولیس اس کو لے گئی تھی. 1 ہفتہ انہوں نے رکھا وہاں پہ اس کو. میرے جو بڑے بھائی ہیں طارق, وہ جاتے رہے ہیں, اور اس 1 ہفتے کے اندر انہوں نے جب بھی کبھی وہاں پہ جا کے انہوں نے ملاقات کی ہے تو اس بندے کی باڈی پر ایک نشان بھی نہیں تھا. چریٹی سے کہتے ہیں نا, ہماری پاکستانی پولیس ایسے انٹیروگیشن کرتی ہے, سب کو ماشاء اللہ پتہ ہے. بندے کے اوپر ایسے بھی نہیں ہوا تو دیٹ میکس یو تھنک, کوشچنز آپ کے ذہن میں آنا شروع ہوتے ہیں کیوں نہیں ہوا. بہت سے لوگوں کے دل میں بغض ہوتی ہے, جلن ہوتی ہے, حسد ہوتی ہے کسی بندے کو لے کے, اور وہ ابو جی کے ساتھ لوگوں کو تھی. جو پہلے ایک شیلڈ تھی تو وہ میرے سامنے باتیں نہیں آتی تھیں, اب وہ ہٹی ہے شیلڈ تو میرے تک وہ باتیں پہنچتی ہیں. اور کسی بندے کے دل میں یہ بات ہو گیا, رائے صاحب جائیں گے تو میں آؤں گا, رائے صاحب ہٹیں گے تو میری جگہ بنے گی, رائے صاحب کب تک کام کرتے رہیں گے. بالکل 28 سال ہو گئے ہیں, اور 28 سال بہت عرصہ ہوتا ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ جتنے بھی قانونی ادارے ہمارے یہاں پہ کام کر رہے ہیں پاکستان میں, اگر ان چیزوں کو پراپرلی اگر ٹیک اپ کرتے ہیں میرے حساب سے, تو آئی تھنک کافی بہتر طریقے سے سب کچھ حل نکل آتا. جہاں بھی کہ میں جاتا ہوں ابو جی کا ذکر ہوتا ہے, اور یہی سوال مجھ سے ہر بندہ کرتا ہے جی کہ کیس کا کیا بنا, کیس کا کیا بنا. اسٹارٹنگ میں ہم لوگوں نے جتنا زور سے ہم لوگوں نے لگایا اس کو ہم لوگوں نے پرسو بھی کیا, جہاں تک ہم کاز کر سکتے وہ بھی کی, سب کچھ کیا. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اتنا بڑا نام جس کا ماشاء اللہ گینس بک میں ماشاء اللہ ان کا نام ہے, اور پورے ورلڈ میں لوگ ماشاء اللہ وہ جانتے ہیں, ایک سوالیہ یہ جو کوشچن مارک ہے اس کا حل ہونا چاہیے میرے حساب سے. کیونکہ 28 سال کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا. اگر کوئی کیس پٹ اپ کرنا چاہیں, نکلوانا چاہیں, فائنلائز کروانا چاہیں تو اس کے لیے 2 دن بھی بڑے ہوتے ہیں میرے حساب سے, اگر ہماری پراپرلی یہاں پہ چیزوں کو ٹیک اپ کیا جائے. اور ہر برسی پہ ہمیشہ میرے یہ ہماری ہر حکومت سے یہی رہا ہے کہ جی اس کو دوبارہ سے کیس کو پٹ اپ کریں, دوبارہ سے اس کو اس میں سے جو بھی وجوہات بنی ہیں ان کو سامنے کلیئر اپ کروائیں. اور ہمیشہ میں آگے صرف کا رپلائی یہی آتا ہے کہ جی انشاءاللہ کریں گے, جی انشاءاللہ کریں گے, لیکن نہیں ہوتا. تو میں اس وقت یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جی 30 سال پورے ہونے سے پہلے اگر اس کیس کو اگر فائنلائز کروا دیا جائے, اور ان کا جو ایک چشمدید گواہ سے کہتے ہیں, بندہ بھی زندہ ہے, اس کا نام حاجی حسن ہے, وہ بھی اپنے آخری لمحوں پہ چل رہا ہے, کسی وقت اس کی بھی شاید ڈیتھ ہو جائے, مر جائے وہ بڑھاپے کی وجہ سے, تو اس سے بھی بات کو کلیئر اپ کیا جا سکتا ہے میرے حساب سے. اور ہماری مجھے بس دکھ ہوتا ہے اس بات کا کہ جس انڈسٹری کو انہوں نے اپنے 40 سال دیے, اس انڈسٹری کے لوگوں کو بھی مطلب ہے کہ ایک عرصہ تو آتے رہے, ملتے رہے, ہوتا رہا, اب ان کی برسی پہ لوگ نظر نہیں آتے. ابو کی جو فینس ہیں ماشاء اللہ وہ تو آل اوور پاکستان آتے ہیں, اور ہر سال لوگ بڑھتے جا رہے ہیں, میں یہ محسوس کرتا ہوں. لیکن جن لوگوں کے بیچ میں وہ رہے ساری زندگی, ان میں سوائے ناصر ادیب صاحب کے علاوہ کوئی بھی نہیں آتا. تو ان کو چاہیے کہ ان چیزوں کو تھوڑا سا ریئلائز کریں کہ یار انہوں نے ہمیں کیا کچھ دیا, ہمارے لیے کیا کچھ کیا. تو اس ٹائم میں آ کے کو کم از کم ساتھ کھڑے ہونا چاہیے کہ بیٹا بتاؤ ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں, اس کیس کے لیے ہم آپ کے لیے کیا ہیلپ کر سکتے ہیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, ہمیں آپ بتائیں کیا کرنا ہے. تو کچھ بندے کو اپنا ہیت کا احساس بھی ہوتا ہے. تو آئی فیل لائک کہ دنیا کا بال تو رول ہو رہا ہے, اسے تو رکنا نہیں ہے, وہ تو چلتا رہے گا. لیکن اگر یہ 7 لوگ جڑ جائیں تو کم از کم تھوڑا ایک اپناہیت اور پاسبل ہے کہ شاید کیس کی کچھ بہتر صورت سامنے بھی آ سکتی ہے. مولا جٹ, وحشی جٹ اور چن بریام جیسی ہٹ فلمیں ایک ہی سال میں ریلیز ہوتی ہیں اور ریکارڈ بزنس کرتی ہیں, اور سلطان رئی صاحب وہ شخص ہیں کہ جن کی ایک فلم کے بزنس سے اسٹوڈیو بن گئے. تو اس کے ساتھ کام کرنے والے جب سرکاری سطح پہ وفد جاتے ہیں, ملاقات کرتے ہیں پولیٹیشینس کے ساتھ, اور وہ کہتے ہیں جی کہ فلم کی بحالی کے لیے, فلم انڈسٹری کی بحالی کے لیے گرانٹ دی جائے, تو کیا آیا ایسا پاسبل نہیں ہے, یا کبھی کسی نے آپ سے رابطہ کیا ہے کہ سرکاری سطح پہ ان کے کیس کو ہائی لائٹ کیا جائے, یا گفتگو کی جائے ان سے جا کے جب فلم انڈسٹری کے مسائل ڈسکس کیے جاتے ہیں کہ جناب اس کیس کو بھی حل کروایا جائے, ملزموں کو گرفتار کیا جائے؟ دیکھیں اسٹارٹنگ میں تو ہوا, میں یہ نہیں کہوں کہ نہیں کیا گیا, کچھ لوگ آئے بھی تھے, انہوں نے اپروچ بھی کیا, بات بھی ہوئی. لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ پاکستان ہو کہ کوئی بھی کنٹری ہو, جہاں پر اگر آپ نے کسی چیز کو پراپرلی ٹیک اپ اگر آپ کریں
تو ود ان کپل آف ڈیز وہ چیز کلیئر ہو جاتی ہے, اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوتا. اور سب سے بڑی بات جو میں نے پہلے بھی کہی کہ ایک بلائنڈ مرڈر ہوتا ہے, پتہ نہیں کہ کس نے کیا, یہ تو چلے بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کو کوئی سراغ نہیں مل رہا. ایک بندہ موجود ہے جیتا جاگتا بیٹھتا ہے اور وہ ابھی تک انڈسٹری میں وہ بھی موجود ہے, اس سے اس بات کا اگر سوال پراپر طریقے سے کیا جائے تو وہ بتا دے گا کہ وجوہات کیا بنی. دیکھیں انہوں نے واپس تو نہیں آ جانا, لیکن کم از کم ایک جو ذہن میں جو کانٹا چبھا ہوا ہے ہماری پوری فیملی کے, اور ان کے اتنے کروڑوں فینس ہیں ان کے دل میں بھی کہ یار کیوں کیا گیا, اتنا نفیس اتنا پیار کرنے والا انسان ان سے چھین لیا گیا, اس کی پیچھے وجہ کیا تھی, یہ ہم بھی جاننا چاہتے ہیں کہ یار بتا دو, اب تو تم دنیا سے جانے والے ہو, کم از کم ذکر ہی کر دو ہاں جی یہ انہوں نے کروایا یا یہ وجہ بنی, پیسے کے لیے کیا, شہرت کے لیے کیا, کوئی وجوہات بنی. جو لوگوں نے پہلے ایک ویسی رومرز اڑا دی تھی کہ جی پولیٹیکل کچھ اس کو رنگ دے دیا تھا, کسی زرداری نے کروایا تھا, یہ پتہ نہیں کیا ہوا تھا, ایسی کوئی بات نہیں تھی. ابو جی کا کوئی ہمارا باہر ہوٹل نہیں تھا, نہ کوئی ایسی کوئی زمین تھی, کوئی جھگڑا وغیرہ ہوا, صرف اور صرف ویزا لگوانے کے لیے اسلام آباد گئے تھے وہ, اور ویزا لگوا کے واپس آ رہے تھے. اب اسلام آباد سے آنے میں لاہور آنے تک کے درمیان میں کیا ہوا اللہ اعلم. ہمیں تو بس رات کو 1:30 بجے کال آئی ہے, اس کے بعد قانون نافذ کرنے والے اداروں نے حاجی احسن جو ان کے ڈرائیور تھے جی ان سے رابطہ نہیں کیا, ان کو گرفتار نہیں کیا تھا تب, یا کسی قسم کی قانونی کارروائی کرتے ہوئے کوئی معلومات نہیں حاصل کی تھی, یا آپ نے تب اس کی نشاندہی نہیں کی کہ اس کو وعدہ معاف بنایا جائے یا اس کا موقف لیا جائے کچھ اس طرح؟ بالکل اس بارے میں جیسی ڈے 1 جس دن یہ حادثہ ہوا ہے اس کی مارننگ کی میں بات کر رہا ہوں. ڈے 1 میں جب وہ ہمارے گھر پہ آیا ہے, اسی وقت اسی لمحے انہیں پیروں پہ ہم لوگوں نے کہا ہے کہ اس کو لے کر جائیں اور اس سے ریمانڈ کریں اور بتا دے گا یہ آپ کو کہ کیا وجہ بنی. اور وہ لے گئے اس کو, گجرانوالہ پولیس اس کو لے گئی تھی. 1 ہفتہ انہوں نے رکھا وہاں پہ اس کو. میرے جو بڑے بھائی ہیں طارق وہ جاتے رہے ہیں, اور اس 1 ہفتے کے اندر انہوں نے جب بھی کبھی وہاں پہ جا کے انہوں نے ملاقات کی ہے تو اس بندے کی باڈی پر ایک نشان بھی نہیں تھا. چریٹی سے کہتے ہیں نا, ہماری پاکستانی پولیس ایسے انٹیروگیشن کرتی ہے, سب کو ماشاء اللہ پتہ ہے, اور ہمارے جو قانونی ادارے ماشاء اللہ ایسے کام کرتے ہیں, جب حرکت میں آتے ہیں تو ماشاء اللہ پھر وہ بڑی چیزیں اوپن ہو جاتی ہیں. صحیح. تو ایک بندے کے اوپر ایسے بھی نہیں ہوا, تو دیٹ میکس یو تھنک, کوشچنز آپ کے ذہن میں آ سکتے ہیں کیوں نہیں ہوا, انٹیروگیشن اس کے ساتھ کیوں نہیں کی گئی, اور 1 ہفتے کے بعد اس کو چھوڑ دیا گیا اس بات کو کہہ کے کہ جی اس کے پاس کچھ بھی سوائے اس سیم بیان کے جو ابھی بھی وہ دیتا ہے, اس نے تبھی وہی دیے, تو چھوڑ دیا گیا اس کو. پاکستانی عوام جو ہے وہ ایک سوال کرتی ہے کہ انڈیا میں بگ بی امیتابھ بچن ہیں, تو ان کی 150 فلمیں ہیں, اور جتنی بھی وہ فلمیں ان کی ہٹ ہوئی ہیں ماضی میں, اسٹارٹ میں جب وہ امیتابھ بچن بننا شروع ہوئے تو انہوں نے سلطان رہی کے کرداروں کو کاپی کیا ہے سیم, اور اس کے بعد وہاں کی حکومت نے انہیں بگ بی کا خطاب دے دیا, ساتھ ہی انہیں سیکورٹی دے دی, ان کے بچوں کو سیکورٹی دے دی. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہاں پہ بھی اسی طرح کا سسٹم ہونا چاہیے کہ جب سلطان رہی نے 1000 فلم میں کام کیا ہے تو اس کے لیے بھی تب سیکورٹی ہونی چاہیے تھی, اس کی فیملی کے لیے بھی سیکورٹی ہونی چاہیے تھی. دیکھیں یہ ہمارے سمجھ لیں کہ ہماری ملک کی بیڈ لک کہہ لیں, یا ہمارے یہاں پر آپ اس کو نالائکی کہہ لیں, جو بھی کہنا, جو بھی اس کے لفظ کرنا چاہیں, کہ ہمارے ہاں اس چیز کا رواج نہیں ہے. ایک اگر آپ انڈین آرٹسٹ کو اگر آپ دیکھتے ہیں, آپ نے امیتابھ بچن صاحب کا نام لیا تو بہت بڑا نام ہے انڈیا کا اس حوالے سے, اور لیکن اس کے نام کے حوالے سے اس کے ساتھ چیزیں ویسی اٹیچ ہیں حکومتی لیول کے حساب سے. ابو جی کا جتنا بڑا ماشاء اللہ نام رہا ہے, اگر دیکھا جائے تو یہاں پر جب یہ حادثہ ہوا اس کے باوجود بھی یہ نہیں کیا گیا کہ ہمارے پاس کوئی بار پولیس سیکورٹی کھڑی کر دی گئی ہو, یا ہمارے پاس کوئی 4 بندے گن مین چھوڑ دیے گئے ہوں پولیس کی طرف سے. یہ تب بھی نہیں ہوا. ہم نے اپنے بہاف پہ جو لوگ ہائر کیے, جو بھی لوگوں کو بلایا, جو بھی کیا اپنے بہاف پہ کیا. تو دس از ویری ویری انفارچونیٹ میرے حساب سے, ہمارے اس ملک کے پاکستان کے حساب سے دیکھا جائے کہ یہاں پر کوئی بھی چیز حکومتی لیول پہ نہیں ہو رہی ہوتی جو ان کو کرنا چاہیے. میرے حساب سے ہم خود سے کر رہے ہوتے ہیں. میں خالی اپنی بات نہیں کر رہا, آل راؤنڈ بھی اگر اپنے آس پاس بھی آپ لوگوں کو دیکھیں تو لوگ اپنے بلبوتے پہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ بڑی ایک انفارچونیٹ بات ہے کہ آپ اتنے بڑے آرٹسٹ کے حوالے سے اگر آپ ذکر کر رہے ہیں, اور یہ بھی نہیں کہ ان کے کسی کے ساتھ کوئی دشمنی, کوئی ایسی ویسی بات کچھ بھی نہیں ہے, تو پھر بھی آپ ایک چیز کو سالو نہیں کر پا رہے. وائی از دیٹ؟ یہ کوشچن مارک ان کی طرف واپس جاتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا. حیدر بھی کیا کہنا چاہیں گے, 28 سال پہلے جب حاجی سلطان رہی صاحب کا قتل ہوا تب آپ تو بہت چھوٹے تھے, تو کبھی والدہ نے بتایا ہو کہ سلطان رہی صاحب نے گھر آ کے کبھی ڈسکشن کی ہو, کسی وجہ سے پریشان ہوئے ہوں کہ مجھے کوئی دھمکی ملی ہے, کسی کے ساتھ جھگڑا ہوا یا کچھ اس طرح کا کچھ ہوا؟ دیکھیں ابو جی کی ماشاء اللہ ریکگنیشن آل اوور دا ورلڈ تھی, اور سب سے بڑی بات یہ جن لوگوں کے ساتھ جن سے لوگ ڈرتے ہیں, جن کو سو کال کہا جاتا ہے کہ جی ہمارے اس طرح کے ٹائپ کے لوگ ہیں جو تھوڑے ذرا ٹیڑھے ٹائپ کے مانے جاتے ہیں, وہ ان کو اپنا بڑا باپ مانتے تھے, ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے تھے, ان کو بہت رسپیکٹ دیتے تھے کیونکہ وہ ان سے بچوں کی طرح کو ٹریٹ کرتے تھے آگے سے. تو یہ بات تو ختم ہوگی کہ کسی سے ابو جی کی دشمنی تھی. ہاں
بہت سے لوگوں کے دل میں بغض ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے، حسد ہوتی ہے کسی بندے کو لے کے، اور وہ ابو جی کے ساتھ لوگوں کو تھی جو میں فیس کرتا ہوں. ابو جی کے جانے کے بعد وہ پہلے ایک شیلڈ تھی تو وہ میرے سامنے باتیں نہیں آتی تھیں، اب وہ ہٹی ہے شیلڈ تو میرے تک وہ باتیں پہنچتی ہیں ان لوگوں کی زبانی، ان کے رویوں کے تھرو. تو سمجھ آتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، بندہ دل سے مخلص نہیں تھا ابو جی کے ساتھ، منہ پہ تو ہاں جی لالا جی لالا جی لالا جی، لیکن اندر سے کیا تھا. اب باتیں کلیئر ہوتی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ پاسبل ہے کہ کسی بندے کے دل میں یہ بات ہو گیا، رائے صاحب جائیں گے تو میں آؤں گا، رائے صاحب ہٹیں گے تو میری جگہ بنے گی، رائے صاحب کب تک کام کرتے رہیں گے. وہ لوگ ہوتے ہیں نا، جلتے ہیں اندر سے، حسد ہوتی ہے. تو کبھی کبھی یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ شاید یہ کوئی رخ اس طرف بھی جاتا ہو، اللہ عالم. یہ تو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کویشچن مارک بنا ہوا ہے ہمارے دماغ میں کہ یار کس نے کروایا، کیوں کروایا، بھائی کلیئر تو ہونا چاہیے نا. 3 عشرے گزر جانے کے باوجود بھی لوگ کہتے ہیں کہ جب سلطان رئیس صاحب کی برسی ہوتی تو ان کے گھر کے باہر سینکڑوں کی تعداد میں فینز آ جاتے ہیں اکٹھے. وہ کہاں سے آتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ان کی فیملی کو بھی، یعنی کہ آپ کو بھی نہیں پتا ہوتا بالکل کہ ایسے، یہ کون لوگ ہیں، کہاں بالکل سے آئے ایسے. ہیں. وہ آتے ہیں، فاتح خانی کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں. اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. آل اوور پاکستان سے لوگ آتے ہیں اور بہت سے لوگ میں جانتا بھی نہیں کہ وہ کون ہے کون نہیں ہے. بس وہ، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کو یاد ہوتا ہے کہ یہ 9 جنوری کو ہم نے آنا ہے. صبح 9 بجے 8 بجے لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جب تک ہماری دعا ہم لوگ کرواتے ہیں تب تک ماشاء اللہ یہاں پہ اتنی جگہ ہونی تھی کہ لوگ بیٹھ سکیں. پورا کا پورا ہمارا گھر بھر جاتا ہے لوگوں کے ساتھ. اور یہ وہ لوگ ہیں جو اسے سچے دل سے پیار کرتے ہیں، ان کے جو جنرل فینز ہیں، جو بغیر کسی کو کال کیے بغیر آتے ہیں. اور ہر سال بڑھتے جا رہے ہیں. میں یہ بھی بات محسوس کر رہا ہوں کہ پہلے ہمارے پاس سٹنگ ارینجمنٹ ہوتا تھا، اب جگہ بھی کم ہونا شروع ہوگی لوگوں کی، اتنے لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں ماشاء اللہ سے. سنا ہے سلطان رئیس صاحب، پتہ نہیں مجھے سوال کرنا چاہیے کہ نہیں، رات کے اندھیرے میں چادر لپیٹ کے جا کے لوگوں کی مدد کرتے تھے. اور بہت سے لوگ جو آج آتے ہیں وہ اس یاد میں بھی آتے ہیں کہ ان کے مشکل اوقات میں سلطان رئیس صاحب پردہ پوشی کرتے ہوئے جا کے ان کی مدد کرتے تھے. اس بات میں کتنی صداقت ہے، اور آپ کے سامنے ایسا اگر کوئی واقعہ پیش آیا وہ بھی تھوڑا سا ڈسکس کریں. جی بالکل، یہ 110% بات ایسے ہی ہے، کیونکہ میں نے یہ ابو جی کے جانے کے بعد باتیں بہت کھلی کہ وہ کیا کرتے تھے لیٹ نائٹ، خاص طور پہ جب کبھی سردیاں آتی تھیں انہوں نے رات کو چلے جانا، چپ کر کے گاڑی میں انہوں نے کمبل چیزیں وغیرہ ڈالنی، جا کے لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کر کے آتے تھے جن کو ضرورت ہوتی تھی. اور وہ صرف اور صرف کرتے کیا تھے، اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے، کیونکہ اس کی مخلوق کیسے میں پیار کروں گا. تو وہ جینون ایک پرسن تھے میرے حساب سے. کوئی دکھاوا نہیں تھا کسی کے لیے کہ چیک میں دکھا رہا ہوں، یہ دیکھ لو جتنے کا دے رہا ہوں، وہ والا چکر نہیں تھا. رائٹ ہینڈ سے دیا تو لیفٹ کو بھی نہیں پتہ کہ کیا ہوا ہے. لیکن جب ابو جی گئے ہیں اس کے بعد جب لوگ آ کے مجھے ملے ہیں، اور اس کے بعد مجھے آئیڈیا ہوا ہے کہ انہوں نے کہاں پہ سرکل انہوں نے کھولے ہوئے تھے، کن کن لوگوں کے ساتھ ان کا ایک خرچے باندھے ہوئے تھے، اور پتہ نہیں کیا کتنی شادیاں اور پتہ نہیں کیا کیا. اور لوگ مجھے ایسے گلے مل کے رو رہے تھے ایسے پتہ نہیں میرے وہ بھائی ہیں سکے، کہ یار آپ کے نہیں ہمارے والد صاحب چلے گئے، ایسے لگتا ہے ہم کہ اب ہمارا کون کرے گا. تو مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اپنے خاص کام کے لیے پک کیا ہوا تھا. جتنا ماشاء اللہ وہ ارن کرتے تھے اس سے کافی زیادہ وہ واپس لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دیتے تھے بتائے بغیر. ہمیں بھی نہیں پتہ تھا گھر میں. اداکارہ بہار بیگم نے بہت سی فلموں میں، سینکڑوں فلموں میں سلطان رئیس صاحب کی ماں کا کردار نبھایا. اور وہ کہتی ہیں کہ سلطان رئیس صاحب کہتے تھے کہ جدو جاواں گا دنیا تو سارا کچھ نال لے جاواں گا. کیا بات ہے. تو اس بات پہ آپ کتنا بلیو کرتے ہیں کہ ان کے جانے کے بعد فلم انڈسٹری پہ کتنا اثر ہوا؟ دیکھیں، جو لوگ ابو جی کے ہوتے ہوئے کہتے ہیں جی رائے صاحب نے انڈسٹری کو خراب کر دیا، ایکشن کا بھرپار کر دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا، کب حالات ٹھیک ہوں گے انڈسٹری کے، رائے صاحب نے تو یہ کر، اب نہیں ہے، اب کر لو. ان کا جواب ان کے سامنے آ گیا نا خود سے. تو بات یہ کہ کچھ لوگ برکت والے ہوتے ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے. تو ابو جی ان میں سے ماشاء اللہ ایک تھے، اور جہاں بھی کہیں بھی جاتے تھے ان کی وجہ سے انڈسٹری زندہ تھی. اور واقعی میں جب وہ گئے ہیں تو ایسے نہیں ہوا کہ آہستہ آہستہ انڈسٹری کلیپس ہوئی ہے، ایک دم سے کلیپس ہوئی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھا دیا کہ بھائی یہ بندہ تھا، اس کے پاس سب کچھ کھڑا ہوا تھا، اب کچھ بھی نہیں ہے ان کے بعد.